جی تو ناظرین، سن میرے دل ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ بلال صدف سے کہتا ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں ڈونر مل گیا ہے۔ صدف اس سے جاننا چاہتی ہے ڈونر کے بارے میں، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا، اپنا نام بھی نہیں۔ پھر وہ پوچھتی کیا وہ پیسے بھی نہیں لے گا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ پیسے بھی نہیں لینا چاہتا۔ پھر صدف اس سے کہتی میں اور میری امی اس کے لیے بہت دعائیں کریں گے۔ ہمشہ صدف کو بلال کے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہے تو پھر وہ عمار کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کر اس سے کہتی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس سب کو سہنے کی عادت ڈال لو، اور ایسے تم اگر روز روز پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ گے تو ایسے کیسے چلے گا۔ اتنی دیر میں جب وہ اسے لاتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ عمار کو جگانے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے لے کر ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل آنے کے بعد ڈاکٹر ہمشہ سے پوچھتا ہے کہ آپ ان کی کیا لگتی ہیں، جس کے بعد وہ کہتی ہے میں اس کی کولیگ بھی اور دوست بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے آفس میں بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر ہمشہ کو بتاتا ہے کہ اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں خودکشی کرنے کے لیے۔ اتنی دیر میں بلال کی کال آ جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے عمار کے بارے میں، جس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں۔ وہ بھی تھوڑا حیران ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ صدف گھر پہ آ کر اپنی امی کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ سب کچھ ہو گیا اور زاویار کا علاج ہو جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ ساتھ نہیں جائیں گے، بلال خود ساتھ جائے گا ان کے۔ وہ اپنی امی کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں ہمشہ آ جاتی ہے۔ ہمشہ کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتی ہے، پھر ساتھ ہی اسے لے جاتی ہے۔ ہمشہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے دیکھ کر حیران ضرور ہوئی ہو لیکن خوش نہیں ہوگی میرے آنے پہ۔ وہ صدف کو بتاتی ہے کہ وہ نیند کی گولیاں کھا لی ہیں عمار نے اور وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ صدف کہتی ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ صرف مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ ہمشہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے اب بھی کچھ نہیں ہے تو تم یہ بات اسے خود کیوں نہیں بتا دیتی، جس کے بعد وہ کہتی ہے میں اسے کافی دفعہ بتا چکی ہوں۔ پھر ہمشہ کے کہنے پر وہ ایک دفعہ دوبارہ عمار سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ وہ عمار سے کہتی ہے اٹھو دیکھو، صدف تم سے کچھ کہنے آئی ہے، جس کے بعد صدف ایک دم سے اسے روک دیتی ہے، اسے کہتی ہے چپ رہو، میں بعد میں بات کر لوں گی۔ ہمشہ اس سے کہتی ہے تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو، یہ روز تمہاری وجہ سے مر رہا ہے، روز تمہیں جب یہ بلال کے آفس میں آتے جاتے دیکھتا ہے تو یہ روز مرتا ہے۔ عمار سے یہ سب کچھ نہیں برداشت ہوتا اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن وہ سچ مچ مر جائے گا۔ عمار جب ہوش میں آتا ہے تو ہمشہ اس کے پاس ہاسپٹل میں ہی ہوتی ہے۔ وہ ہمشہ سے صدف کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا وہ آئی تھی، جس کے بعد وہ کہتی ہے وہ ہاں آئی تھی لیکن اب وہ چلی گئی۔ وہ پوچھتا ہے کہ بغیر ملے چلی گئی، جس کے بعد وہ کہتی ہے تم بھی تو بغیر ملے جانے کی تیاری میں تھے۔ پھر وہ عمار سے کہتی ہے کہ وہ آئی تو تم سے کچھ کہنے تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی ہے۔ صدف یہاں پہ عمار کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ عمار کو کس طرح سے ہینڈل کرے۔ پھر اتنی دیر میں اسے بلال کی کال آ جاتی ہے اور وہ اسے فلائٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلائٹ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی اور اسے ٹائم بتاتا ہے کہ اس ٹائم تک وہ آ جائیں زاویار کو لے کر۔ صدف زاویار کو لے کر ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے، بلال بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور اتنی دیر میں وہاں پہ عمار بھی آتا ہے اور وہ زاویار کے لیے پھول لے کر آتا ہے۔ تو کیا صدف کو لے کر عمار کی غلط فہمی دور ہوگی یا پھر بلال کو دیکھ کر اس کی غلط فہمی اور زیادہ بڑھ جائے گی؟ یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں، تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔